العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وضو سے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے۔ وضو کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں احکامات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سر کا، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو نہا کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر ہو تم بیمار یا پھر سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مباشرت کی ہو تم نے اپنی عورتوں سے، پھر نامیسر ہو تم کو پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے۔ سو مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی میں، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ پورا ایکسپلین کر دیا، اور وضو کے بعد پھر تیمم کا طریقہ بھی ایکسپلین کر دیا گیا۔ وضو میں 6 فرائض ہیں۔ پہلا فرض چہرے کو دھونا، اور چہرہ جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک پورا یہ چہرہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یعنی ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر اس کے بعد 5واں فرض ترتیب ہے۔ یہ ترتیب فرض میں اس لیے شمار ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی ترتیب بیان فرمائی، تو ہمیں اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آخری فرض جو ہے وہ ہے وضو کو کنٹینیوسلی کرنا چاہیے، بیچ میں گیپ نہیں دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے چہرہ دھویا تو بازو دھونے تک آپ کا چہرہ خشک ہو جائے، یعنی بیچ میں اتنا لمبا گیپ نہیں آنا چاہیے، تو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پورا وضو مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ تھے وضو کے فرائض۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سے متعلق کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ وضو کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے روشنی۔ وضو روشنی کو کہتے ہیں۔ اب یہ روشنی ہمارے لیے، ہمارا وضو کیسے بنے گا اور کب بنے گا، اور یہ روشنی ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی، اس سے متعلق ایک بہت خوبصورت حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ، ابھی ہم پڑھیں گے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور وضو کی نیت کے کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں۔ نیت اصل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری انٹینشن، ہماری سوچ، ہمارا ارادہ جو ہے وہ نیت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ مجھے تمہاری نیت اچھی نہیں لگ رہی، تو اس کے الفاظ یا اس کی اور باتوں سے اس کی نیت کا اظہار نہیں ہوا، تو نیت وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، جس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہو۔ تو صرف ہمیں یہ ریمائنڈر اپنے دل دماغ میں یہ یاد دہانی ہو کہ میں نماز کا وضو کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ عدن یہ یمن کا علاقہ ہے اور ایلا فلسطین۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ
ہم کو اس روز دوسری امتوں کے درمیان پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے دیکھیے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور وضو نہیں کرتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس طرح پہچانیں گے کہ یا یہ بھی میری امت کے لوگ ہیں؟ اور کس قدر شرمندگی ہوگی اس دن کہ جب ہمارے اعضاء چمک نہیں رہے ہوں گے اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کیا عزت ہوگی اس دن ہماری؟ تو یہ اس دن ہمارے لیے روشنی بنے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں بھی یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے حوض سے ایک بار پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور قیامت کا دن بے انتہا سخت، تکلیف دہ اور بہت طویل ہوگا۔ اب ہم دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یا اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے، آمین۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ حدیث احمد، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ان چاروں کتابوں میں موجود ہے۔ تو وضو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے اجر اور ثواب ہمیں جو دینے کے لیے تیار ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اویل کیجئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے دوبارہ آگے لے کر آئے، یعنی گدی تک لے گئے اور پھر دوبارہ آگے لے کر آئے، یعنی سر کا اگلا حصہ اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھ کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا دوبارہ وہیں لے آئے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر، اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا، یعنی اس انگلی سے کان کے اندر کا اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے سے مسح کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کتنی بار کیا، تو حدیث میں تینوں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی 1 بار بھی وضو کیا، 2 بار بھی، اور کبھی کبھی 3 بار بھی، اور کبھی آپ ایسا بھی کیا کرتے تھے کہ کوئی ایک عضو آپ نے اگر 2 دفعہ دھویا تو کوئی ایک آپ نے 1 دفعہ دھو لیا، تو دوسرا آپ نے 3 دفعہ، تو یہ بھی سنت سے واضح ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور موزوں پر مسح کیا، یعنی اگر آپ نے وضو بنا لیا اور وضو کے فوراً بعد اگر آپ جراب پہن لیتے ہیں تو پھر اگلی 5 نمازیں آپ انہی موزوں کے ساتھ وضو بنا کر سکتے ہیں، باقی پورا وضو کریں گے لیکن موزوں کے اوپر آپ صرف ہاتھ پھیر لیں گے۔ تو یہ آسانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی،
یعنی اگر کوئی گھر میں ہے سفر میں نہیں ہے تو وہ تو 5 نمازیں موزوں کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے، باقی وضو کرے گا لیکن صرف پیر نہیں دھوئیں گے اور مسح کر لیں گے۔ تو سردیوں میں اس سنت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ایک ایک مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، احمد، نسائی، داؤد، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے۔ یہ حدیث بھی احمد اور ابو داؤد دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے جس نے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا تو اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ یعنی 3 بار سے زیادہ دھونا پسندیدہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کے لیے تینوں الفاظ استعمال کیے کہ برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اب یہاں دیکھیں اسلام ہمیں اتنی بہترین تعلیم دیتا ہے کہ پانی کا بیجا ضیاء بھی پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی تو جب تک اسے بدبو محسوس نہ ہو یا آواز محسوس نہ ہو تو وہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنے پرائیویٹ پارٹس کو لگایا تو اس پر بھی وضو واجب ہو گیا۔ یہ بھی احمد کی حدیث ہے۔ لیٹ کر اور ٹیک لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ اور طہارت اختیار کرنے والے بندوں میں سے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔